طریقے سے لایا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. انہوں نے سبھی کی مدد سے ساری سکیننگ کر کے جو آخر پر انہیں کچھ ملا ہے یا انہوں نے کچھ نکالا ہے، وہ انہیں یہ نہیں ملا کہ فلاں بجلی گھر میں عمران خان نے 3 ارب بنا لیے ہیں، فلاں سڑک کا کانٹریکٹ اپنے بھانجے یا بھتیجے کو دے دیا ہے، فلاں سمدھی کو ایئرپورٹ کا کانٹریکٹ دے دیا ہے، فلاں سمدھی کو زمینیں الاٹ کر دی ہیں، فلاں جو ان کا سمدھی ہے یا رشتہ دار ہے یا داماد ہے، وہ جو اگر کوئی ایڈ آئی ہے برٹش یا یو کے سے تو اس کو کھا گیا ہے زلزلہ زدگان کی. انہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. انہیں نہیں ملا عمران خان کا کوئی رشتہ دار حکومت کے اندر، عمران خان کی کوئی بھی، جیسے انہوں نے ایک شرلی چھوڑی ہوئی تھی پچھلی دفعہ پاور میں، جو پاور کی منسٹری تھی، اپنا رشتہ دار. انہیں کوئی ایسا نہیں ملا جو عمران خان کے بہاف کے اوپر منی لانڈرنگ کر رہا تھا. انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو عمران خان کے بہاف پہ، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگی ہوئی تھی. میرا تو عہدہ ایس اے پی ایم کا تھا، انہوں نے بس ایسے ہی لیٹر دیا ہوا تھا کوارڈینیٹر کا، اس بندے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب تھے، انہیں کوارڈینیٹر کا لیٹر دیا ہوا تھا پرائم منسٹر آفس نے، اور ادھر بیٹھ کے وہ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، اور بعد میں نیب نے ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے ریسیو کیے تھے. یہی شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے مینیجر رکھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب کے اندر، جو ان کے بہاف پہ منی لانڈرنگ کرواتے تھے، اور بعد میں اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے. یہ کچھ نہیں نکلا ان کے پاس. یہ بتا کیا رہے ہیں؟ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ کچھ تحفے جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ملے، ان میں سے کچھ تحفے جو ہیں، تقریباً 14 کے قریب تحفے ہیں، یہ تو بڑی لمبی لسٹیں جو ہیں وہ بنائی پھرتے ہیں. وہ جو تحفے ہیں وہ انہوں نے، جو ان کو ملے، پاکستانی قانون کے مطابق انہوں نے پہلے 10% رکھا ہوا تھا تحفے کی. ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کی قیمت بناتی تھی، اس کا 10% پے کر کے یہ لوگ لے جاتے تھے. اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو آپ لے کے نہیں جا سکتے. گاڑیاں مثلا، وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ملیشیا کی طرف سے. وہ آج بھی کھڑی ہے کیبنٹ ڈویژن کے اندر. کسی نے دیکھنی ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں لی گئی تھی، کیونکہ اس کی قانون اجازت نہیں دیتا. وہ گاڑی وہیں کھڑی ہے. لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہاں سے گاڑیاں لے کے گئے تھے 10% پیسے جمع کرا کے. وہ قانون کے خلاف تھا. جو عمران خان صاحب کو یہ باتیں کرتے ہیں، ان میں سے وہی لوگ ہیں جو زلزلہ زدگان کا ہار آیا تھا تو وہ چوری کر کے لے گئے تھے، اور بعد میں ان سے نکلوایا گیا تھا. اب یہ جو 14 تحفے ہیں جن کو جو ملے، ان کے زمانے میں 10% پیسے جمع کروائے جاتے تھے. پھر انہوں نے خود ہی اس 10% کو 15% کیا. جب ہم آئے حکومت میں تو ہم 15% پیسے دے کے ان تحفوں کو جو الاؤڈ ہیں قانون کے اندر، جیسے میں نے کہا گاڑی الاؤڈ نہیں ہے، لیکن باقی بہت سارے گفٹ کو، آپ کو کارپٹ ملا ہے، کوئی آپ کو گھڑی ملی ہے، کوئی اور چیز ملی ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں، وہ 15% دے کے وہ تحفہ لے کے جا سکتا تھا. لیکن عمران خان نے اس قانون کو سب سے پہلے ریوائز کرایا اپنی ذات کے لیے. ان والے کام نہیں کیا. اور ریوائز کس طرف کو کیا؟ جو شریف کرتے ہیں وہ کام نہیں کیا. نیچے کو ریوائز نہیں کیا، اوپر کو ریوائز کیا. 15% کو 50% بنایا گیا. پھر 50% کے حساب سے وہ پیسے جمع کروائے گئے. ہر چیز، ایک ایک چیز جو گھر پہ بھی انہیں ملی، ایک ایک چیز جو کسی نے پرسنلی آ کے انہیں گھر پہ بھی دی، وہ بالکل درست طریقے سے توشہ خانے میں جمع ہوئی. اس کا سلپ نمبر بنا، بک نمبر بنا، اس کی رسید ایشو ہوئی. توشہ خانے نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا. اس کے بعد سینئر بیوروکریٹس نے اسے ایویلویٹ کیا. وہ سارے ادھر موجود ہیں، ان پہ کیس بنا لیں. غلط کیا انہوں نے تو آپ ہی نے ان میں سے بہت ساروں کو بھی تعینات کیا. آپ کے ماتھے کے جھومر ہیں اس ٹائم. تو وہ اگر انہوں نے اس کی غلط ایویلویشن کی تو ان کے اوپر کیس بنا لے. انہوں نے اپنے فرائض جو منصبی تھے اس میں غلطی کی. ان انڈیپینڈنٹ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس نے اس کی ایویلویشن کی.
ایویلویشن کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا 50% چیک کے تھرو، بینک کے تھرو جمع کروایا اور اس گفٹ کو اپنی جو تمام ان کی پراپرٹی تھی اس میں ڈکلیئر کیا. تو نہ صرف حکومت کے خزانے میں اگر اس کا کوئی ٹیکس بنتا تھا وہ جمع کروایا ڈکلیئر کر کے، بلکہ جب وہ کیبنٹ سے لیا گیا تو وہ بھی فارملی اس کا پیسہ جمع کروایا گیا، سارا ریکارڈ بنا. آپ ذرا رکھیں نا، وہ جو ٹوکریاں لے کے آتی تھی، کائنات تھی، کون تھی وہ کائنات ٹوکریاں بناتی تھی لا کے، وہ جو مریم صفدر صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی تھی، میرا کائنات ہی نام تھا اس کا. وہ جو کائنات ٹوکریاں بناتی تھی، ان ٹوکریوں میں کیا تھا وہ ذرا رکھے نا عوام کے سامنے. ہم نے تو رکھا ہے. پھر ایک محترمہ ہے، پہلے وہ پنجاب میں ہیلی کاپٹر کے بڑے جھوٹے لیا کرتی تھی. جھوٹے کا مطلب جھولا ہوتا ہے پنجابی میں، پھر نئی بات نہ بنا دیجیے گا. ہیلی کاپٹر کے جھولے لیا کرتی تھیں. آج کل وزیر اعظم آفس کے اندر وہ ایسے دندناتی پھرتی ہیں جیسے وہ کوئی مشیر یا وزیر ہوں، بلکہ ہماری بھی اوقات نہیں تھی اتنی کہ ہم بھی ایسے دندناتے پھرتے ہر دفتر میں. آج کل میں نے سنا ایک دفتر انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے بھی کھولا ہے جا کے. وہ محترمہ جو ہیں جن کو ہر دفتر کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے آج کل، وہ چند دن پہلے ایک کلاشنکوف کو سونے کی بنی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے تصویر لگائی کہ عمران خان صاحب اس کا ثبوت دے دیں. محترمہ، اس کا ثبوت آپ کے سیاسی والد صاحب کے پاس ہے، اور وہ ابھی بھی وزیر اعظم موجود ہیں اس ٹائم جو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ کلاشنکوف ابھی بھی توشہ خانے میں پڑی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے، وہ ایک گانا آیا تھا میں حسندی کلاشنکوف، اگر آپ نے وہ پکچرائز کرنا ہے تو آپ وہ کلاشنکوف لے سکتی ہیں، ادھار پہ شاید دے دیں، ویسے اعتبار نہیں کریں گے آپ پہ وہ، لیکن اگر آپ نے وہ گانا پکچرائز کرنا ہے تو آپ وہ ادھار پہ لے لیں. وہ کلاشنکوف ادھر پڑی ہوئی ہے توشہ خانے میں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ پہ اعتبار نہیں کرنا کیونکہ آپ نے تو ہاتھ پھیرا اس کے اوپر، تو کئی کچھ اتار کے لے جائیں گی آپ. تو وہ توشہ خانے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو لے لیں. اور اس کی کتاب نمبر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ جو آپ کی جھوٹ بولنے والی باجی آپ کو بتاتی ہے نا، یہ جھوٹ بولو، اس باجی کو یہ کہا بھی گیا کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے، میں مریم اورنگزیب کی بات کر رہا ہوں، اس کو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہ جھوٹ مت پھیلائیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس سارا ریکارڈ ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح چور نہیں ہے، وہ پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، ہر چیز انہوں نے ریکارڈ کے مطابق کی ہے. بیک فائر کرے گا، ہماری بھی سبکی ہوگی. لیکن اس محترمہ نے انہیں کہا آپ مجھے لسٹ تو دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ساری چیزیں جو ادھر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہیں. مجھے اب شک ہے کہ انہوں نے چوری کرنے ہیں وہاں سے وہ ساری چیزیں. تو میں قوم کے ریکارڈ کے لیے، یہ TSR نمبر ہے 2633، TSR نمبر 2633، یہ بک نمبر ہے 09 اور سلپ نمبر ہے 853. اس ریکارڈ کے اوپر یہ کلاشنکوف پڑی ہوئی ہے، AK-47 نمبر ہے اس کا 32606. اس کا نمبر ہے کلاشنکوف کا 32606. اور یہ اس کے ساتھ 2 میگزینز ہیں، کیونکہ یہ اتنے بڑے چور ہیں، ایک میگزین بھی بیچ دیں گے اٹھا کے اور کچھ نہ ہوا. اسے قوم کو بتا رہا ہوں، 2 میگزینز ہیں، ہر میگزین میں 30 گولیاں پڑتی ہیں. یہ کلاشنکوف جو ہے یہ ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ سے گفٹ ہوئی تھی، اور یہ ابھی تک پڑی ہے توشہ خانے میں، یہ ان کے پاس پڑی ہے. اگر آپ نے یہ کرنی ہے تو وہاں سے آپ ایشو کروا لیں اسے. اور اب آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا یہاں سے لیا تھا. وہ ایک تو ہار پکڑا گیا تھا نا جو ترکی سے آیا تھا، اور بہت کچھ جو قانونی طور پر آپ کو اجازت بھی نہیں تھی، جو گاڑیاں اور دوسری چیزیں آپ یہاں سے لے کے گئے تھے 10% پیسہ جمع کرا کے. وہ کیوں لے کے گئے تھے آپ؟ وہ کیا تھا؟ تو میں دوبارہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو شہر اقتدار کو لوگ جانتے ہیں، یہاں رپورٹرز بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کی ڈسپوزل پہ ہر سال 6 سے 8 ہزار ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا. اور جس بندے نے اس 6 سے 8 ہزار ارب میں سے آپ کی طرح SROز نہیں نکالے، آپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں کوئی 18 سے 20 فیکٹریاں لگا لی تھی 3 سالوں میں. عمران خان تقریباً 4 سال رہ کے گیا. بتا دیجئے کوئی فیکٹری، کوئی سرکار سے پلاٹ لیا ہو، کوئی سرکار سے انہوں نے مراد لی ہو ایسی. اور عمران خان نے پہلے 2 سال میں صرف 108، صرف میں کہہ رہا ہوں لفظ
108 کروڑ روپیہ پی ایم ہاؤس کا بچایا ہے. اور وہ بچایا کیسے ہے؟ خرچہ کم کر کے، عیاشیاں کم کر کے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں، ابھی ایسا نہیں ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو سب سے بڑا مجرم اس ٹائم وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس نے آج شام ایک بہت ہی 5 سٹار ہوٹل سے کیٹرنگ کر کے جو کوٹ لکھپت جیل کے تمام لوگ تھے ان کو آج شام افطار پہ بلایا ہوا ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہاں ان کا جو مالشیا تھا وہ بھی آج سرکاری پیسوں کے اوپر افطاری کرے گا. وہاں پر جو مشقتی تھا وہ بھی سرکاری پیسوں کے اوپر کرے گا. جو لوگ انہیں غلط اور صحیح طریقے سے عصایاش دیتے تھے وہ بھی کریں گے. جو انہیں اندر چھپا کے موبائل فون فراہم کرتے تھے وہ بھی افطاریاں کریں گے. تو پوری کی پوری ایک قسم کی جیل جو تھی اس کو آج آپ کے پیسوں کے اوپر بلا کے افطاری کروائی جا رہی ہے. 2 دن پہلے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ایک صحافی نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو چاٹ بھی کھلا دیا، آپ کو شربت بھی پلا دیا، آپ کو افطاری بھی کرا دی. یہ اگر میں غلط ہوں تو یہاں صحافی بیٹھے ہوئے مجھے کریکٹ کریں. یہ شہباز شریف صاحب کے لفظ تھے وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں کو کہ آپ کو شربت بھی پلا دیا، آپ کو چاٹ بھی کھلا دی، آپ کو افطاری بھی کرا دی. کوئی اور حکم ساڈے لائق. یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ عمران خان نے تنکا کر کے جوڑا تھا. ایک سال میں 56 کروڑ بچایا تھا ان عیاشیوں کو بند کر کے. یہ سارے صحافی خوددار ہیں، یہ سارے صحافی غیرت مند ہیں، یہ اپنے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں. یہ تو آپ کو ملنے جاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہوتا آپ وہاں پر اس طرح کے لیوش ارینجمنٹ جو ہے وہ قوم کے نام پہ کریں گے. ایک دن صحافیوں کو بلاتے ہیں، اگلے دن تمام مشقتیوں اور مالشیوں کو بلا لیتے ہیں آپ، جیسے آج بلانے جا رہے ہیں. تو آپ کو ملا کون سا شوشہ ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ کہا نا، عمران خان کی 18 فیکٹریاں ملیں. زرداری صاحب نے 51 دورے کیے تھے دبئی کے ذاتی. کیا عمران خان نے کوئی ایک کیا؟ نواز شریف نے کوئی 21 سے 23 دورے کیے تھے برطانیہ کے ذاتی، جس میں 777 جہاز استعمال ہوتے تھے، پورا ٹبر استعمال ہوتا تھا، ساتھ جاتا تھا. اربوں روپے لگتے تھے ان دوروں کے اوپر. کیا عمران خان نے ایسا ایک بھی دورہ کیا؟ کیا عمران خان نے کوئی ایک شاہ خرچی کی یا عمران خان کے کسی مشیر یا وزیر نے کی؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ان کے کلوز ترین کام کیا عمران خان کے ساتھ. لائیں، نیب آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہے، لائیں کوئی چیز نکال کے کہ میں نے شاہ خرچی کی ہو. یہاں عمر جٹ صاحب بیٹھے، انہیں میں نے کوئی کاجو کھلائے ہوں یا انہیں میں نے کوئی مٹن کنا کھلایا ہو. یہ ہمارے پاس آتے تھے اپنی جیب سے، ان کو پتا ہے سیور فوڈ کا یہاں سے بلا کے چاول جو ہے ان کو کھلاتا تھا اگر میرے پاس کبھی آتے تھے. ہمارے پاس بھی یہی خزانہ تھا، ہمارے پاس بھی یہی وزیر اعظم ہاؤس تھا، ہمارے پاس بھی یہی حکومت تھی. صرف فرق ایک تھا، فرق یہ تھا کہ اوپر عمران خان بیٹھا ہوا تھا جسے قوم کا فکر تھا، جسے قوم کے پیسے کی فکر تھی. اگر عمران خان نہ ہوتا ہم نے بھی باز نہیں آنا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے یہی کام کرنے تھے. فرق ایک ہی تھا اور کوئی فرق نہیں ہے. ایک فرق ہے، ایسے ہی میں جھوٹ بولوں آپ سے، اور وہ عمران خان ہے. عمران خان کے ڈنڈے کی وجہ سے لوگوں کو ڈر تھا، ہر ایک کو پتا تھا وہ یہ نہیں کرنے دے گا تو نہیں ہوا. تو آپ یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کو آخر پہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جی یہ 2 کروڑ کما لیا. مجھے ایک بات بتائیں، جو پلاٹ ملتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز میں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، چند ہزار چند لاکھ روپے جمع کر کے پلاٹ ملتے ہیں، ان کو بعد میں کروڑوں روپے بیچا جاتا ہے. کیا کبھی کسی نے سوال پوچھا ہے عمران خان نے تو وزیر اعظم ہو کے ایسا کوئی پلاٹ نہیں لیا؟ کبھی سوال پوچھا جاتا ہے یہ تو سرکار کا پلاٹ تھا، آپ نے کیوں بیچ دیا؟ بھائی سوال اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ جب انہوں نے لے لیا، صحیح دیا یا غلط دیا وہ کہ الگ بات ہے. جب لے لیا تو وہ ان کی پراپرٹی بن گئی پلاٹ، وہ اس کو بیچیں یا رکھیں ان کا حق ہے. بہت سارے اداروں میں لوگوں کو گاڑیاں ملتی ہیں، جب وہ گاڑیاں لے جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیچی ہیں یا رکھی ہیں. جب آپ نے ایک چیز پیسے ادا کر کے لے لی وہ آپ کی پراپرٹی بن گئی. ہاں بات یہ ہے کہ کیا لیتے ہوئے ڈکلیئر ہوئی، کیا اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی یا ٹیکس کے اندر ڈکلیئر ہوئی؟ اگر تو عمران خان کا کوئی ایک پیسہ، ایک چیز ڈکلیئرڈ نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو بات کریں. شوشے مت چھوڑیں. ایک بندہ جس کے ہاتھ کے نیچے ہر سال 6 سے 8 ہزار ارب تھا، اس کے بارے میں یہ نہ بتائیں کہ وہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ یہ عمران خان نے کما لیا. عمران خان تو ایک بیڈ سائن کرے نا تو وہ کروڑوں روپے میں جاتا ہے. عمران خان ایک انٹرویو دے تو جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ پیسوں میں جاتا ہے.
عمران خان تو کسی فنکشن پہ چلا جائے تو اس سے زیادہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے وہاں لوگوں کے لیے یا کسی کاز کے لیے. تو آپ چاند کی طرف دیکھ کے نہ تھوکیں, آپ کا تھوک بڑا زہریلا ہے, آپ کے اپنے منہ پہ پڑنا ہے یہ تھوک, اور آپ کا منہ جلس جانا ہے آپ کے زہریلے تھوک سے, کیونکہ آپ کے اندر بہت گندگی اور پوائزن ہے. تو اس لیے اگر تو واقعی اس حکومت کے اندر کسی نے کرپشن کیا, جو کرپشن کے کارنامے آپ لوگوں کے تھے, تو لائیں میدان میں, ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ لائیں, ہمارے اوپر وہ کیس بنائیں, بتائیں کہ ہم نے یہ کرپشن کیا ہے, بتائیں کہ عمران خان کے کس رشتہ دار نے کون سی وزارت انجوائے کی ہے, بتائیں عمران خان نے کتنی فیکٹریاں بنائی ہیں, بتائیں عمران خان نے کتنے دبئی کے یا لندن کے دورے کیے ہیں, بتائیں کہ عمران خان نے کس طریقے سے آپ سے اگر کوئی دگنا پیسہ استعمال کیا ہے, بلکہ آپ سے دگنی بچت کیا ہے عمران خان نے ہر جگہ کے اوپر. تو اس لیے میں آج یہ چیپٹر, میں ان کو تو جواب نہیں دینا, میں عام عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. آپ نے ان چوروں اور امپورٹڈ حکومت کی اس زد میں نہیں آنا. آپ کا لیڈر جو عمران خان ہے, آپ سب کو پتا ہے, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی الزام لگا لیں, لیکن پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ ایک وفادار لیڈر ہے, وہ ایک ایماندار لیڈر ہے, اور وہ ایک پیسے کا روادار نہیں ہے. جو چیز قانون کے مطابق تھی, جس کی اجازت تھی, صرف وہ چیز اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے کی گئی. اب میں آتا ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں امپورٹڈ حکومت کے, آج انہوں نے اسلام آباد میں ہمیں سکرین لگانے سے منع کیا ہے. لاہور کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایکس وہ نہ جائیں وہاں پر. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تو جو سیکیورٹی دینی تھی وزیر اعظم کو, انہوں نے وہ اپروپریٹ سیکیورٹی انہوں نے نہیں دی ہوئی, بیان بازی یہ کر رہے ہیں. یہ میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں. جو ان کا حق بنتا ہے جن چیزوں کے اوپر, انہوں نے وہ چیزیں بھی نہیں دی ہوئی. یا پریس کانفرنسیں کریں گے, یہ دیا ہے وہ دیا, جو ان کا حق بنتا ہے وہ چیزیں نہیں دی. پاکستان کے جو بزنس مین ہیں, پاکستان کے جو گریڈ 21-22 کے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ لاؤنج سے سفر کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے. اور یہ کوئی بڑی چیز, وزیر مشیر تو بہت بڑی بات ہے, ایون عام بیوروکریٹس, جرنلسٹ بہت سارے, وہ ان لاؤنج سے ٹریول کرتے ہیں. جب عمران خان پشاور گئے تو انہوں نے اس لاؤنج سے ٹریول نہیں کرنے دیا, حالانکہ یہ ان کا حق بنتا ہے. سیکیورٹی کنسرن ہے. عمران خان صرف اس ملک کا ایسٹ نہیں ہے, صرف ہماری جماعت کا ایسٹ نہیں ہے, اس عوام کا ایسٹ نہیں ہے, وہ اس ٹائم پوری امت مسلمہ کا ایسٹ ہے, اثاثہ ہیں. کیوں اثاثہ ہیں؟ اسلاموفوبیا پہ صرف وہ ایک لیڈر تھا جس نے بات کی. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو باہر داڑھی رکھنے پہ اور حجاب کرنے پہ یا مسلمان ہونے کے اوپر گالی گلوچ یا حملہ کیا جاتا ہے. اس کے اوپر عمران خان نے بات کی, صرف ڈٹ کے بات کی. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن پر ہماری جان بھی قربان, ان کی حرمت کے اوپر صرف ایک لیڈر نے بات کی پوری دنیا میں, باقی سب گنگے رہے. صرف ایک لیڈر نے ڈٹ کے بات کی, اور وہ عمران خان ہے. آپ کو پتا ہے جنہوں نے ان کے لیے گستاخانہ خاکے بنائے, انہوں نے آج کس طرح سے خوشیوں کا اظہار کیا عمران خان کے جانے کے اوپر. آپ کے سامنے ان کے ٹویٹس ہیں. عمران خان صاحب کی جان کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ خطرہ ہے. لیکن یہ حکومت اپنے گھٹیا ہتھ کنڈوں کے اوپر ہے, اور ہم کوئی گلہ نہیں کر رہے. عمران خان کا جو پورے کا پورا اعتقاد ہے, یقین ہے, ایمان ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہے. عمران خان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, آپ کے ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرنے والا ہے نہ پیچھے ہونے والا ہے. وہ آج جلسے میں بھی جائیں گے, اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق ہے, وہ اس کی حفاظت کریں گے. جس کاز کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے, وہ کاز اس کی حفاظت کرے گا. جس قوم کی غیرت کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے, وہ پوری قوم کھڑی ہو کے عمران خان کی حفاظت کرے گی. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ایسے ہتھ کنڈوں سے ہم کسی صورت مروب نہیں ہوں گے. ہاں, یہ بات میں انہیں ضرور وارن کر دوں, میں نام نہیں لوں گا, آفیسرز کو نہیں بات کرنی چاہیے. ایک آفیسر جو عمران خان کو کہتے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے پوسٹر لگائے ہوئے تھے, میری ڈائری پہ آپ کا پوسٹر لگا ہوتا تھا, میں بچپن سے آپ کا بہت بڑا شیدائی ہوں. 4 دفعہ میں نے چیف آف سٹاف کے طور پہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے واپس رابطہ نہیں کیا, کیونکہ انہیں میں نے کوئی لیگل
جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ بتانی تھی, جو ہمارا حق ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے ہمیں پرووائڈ کرنے کی. وہ میرے سامنے عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ میرے سے بڑا آپ کا فین کوئی نہیں ہے پاکستان میں ان سے کوئی مراد نہیں مانگ رہا, میں انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پہ مہربانی کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو ان کا فرض ہے اس کو پورا کریں. میں انہوں نے فون بھی کیے, اسی فون سے فون کیے جہاں سے وہ آدھے سیکنڈ میں فون اٹھاتے تھے, اسی فون سے میسج کیے جہاں سے وہ جواب دیتے تھے. تو آپ ہمارے لیے محترم ہیں, آپ کی ہم احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ میسج ہے کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے, دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہنے. ہم تو بہت گریسفلی ان میں سے گزارا کر لیں گے, لیکن آپ سوچیں کہ جو آپ کا حلف ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ عمران خان کے فین ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. تو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. پہلی بات, میں ایک کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دے دوں کہ توشہ خانے کا سارا جو قصہ ہے وہ ایک شوشہ خانہ ہے, اور اس میں سوائے کچھ نہیں ایک ایسا بندہ جس کے نیچے اربوں ہزاروں ارب روپے تھے, ہر سال کے 6 سے 8 ہزار ارب تھے. تو آپ دیکھ لیجئے 4 سالوں میں 50,000 ارب تھے. ان کی طرح قرضے لیتا تو اور ہزاروں ارب ڈال لیتا اس میں. اس کے اوپر الزام ہے 1 کروڑ روپیہ, 2 کروڑ روپیہ, 3 کروڑ روپے کا یہ تحفہ. اس شخص نے ہر چیز قانون کے مطابق توشہ خانے میں جمع کروائی, کچھ ان کی طرح اپنے پاس نہیں رکھا. قانون کے مطابق 10 نہیں, 15 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 50% اس کا پیسہ جمع کرایا. قانون چینج کیا, پیسے اوپر کیے, پیسہ جمع کروایا, اور پھر اگر کوئی چیز دی تو قانون کے مطابق ڈکلیئر کر کے لی. ان کی طرح نہ لندن کے دورے کیے 23, نہ دبئی کے ذاتی دورے کیے 51, نہ ان کی طرح شاخرچیاں کی. تو شوشہ خانے کا جو شوشہ ہے اس کو دفن کر دیا جائے. عوام کو ساری کو پتا ہے, وہ نہیں سن رہے, لیکن آپ کے لیے میں بتاؤں کہ یہ آپ کے کام نہیں آنا. دوسری, میں نے وارن کیا انہیں کہ جو یہ عمران خان صاحب کو پراپر سیکیورٹی اور جو چیزیں ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو نہیں دے رہے, اس کا حساب عوام ان سے لے گی. اور اگر ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کی تو آپ کانپے میں نہیں ٹانگ رہی, اس سے کچھ اوپر ٹانگ رہا ہے. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک کال کی مار ہیں آپ, صرف ایک کال کی. ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے پرامن طریقے سے ہم الیکشن میں جائیں, اور الیکشن ہو اور عوام فیصلہ کریں کہ اس ملک کی حکمرانی کسی امپورٹڈ غدار نے کرنی ہے, کسی امپورٹڈ شخص نے کرنی ہے, یا عوام نے اپنے حکمران جو ہیں وہ خود چننے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو, لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیے, پہلی بات. دوسری, جو خان صاحب کی سیکیورٹی ہے اور ان کے جو بھی ان کے انتظامات ہیں, جو ان کا حق بنتا ہے قانون کے مطابق, اس میں آپ اس طرح کی بددیانتیاں کر کے اخباری شوشے نہ چھوڑیں کہ ہم اب یہ کر رہے ہیں, ہم اب وہ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بات نہیں کرنی تھی. ہمیں تو یہ بڑے دنوں سے پتا آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے جس آفیسر کی بات کی وہ بڑے دنوں سے وہ اپنے فرائض جو ہیں اس کے اوپر جواب نہیں دے رہے. ہم نے بات اس لیے کی ہے کہ کل یہ شوشہ چھوڑا گیا اور آج یہ اخباروں میں لگا کہ شہباز شریف نے یہ حکم دیا ہے, تو پھر عوام کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری بات جو میں نے آخری آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں جلسے سے روکا جا رہا ہے, اسکرین نہیں لگانے دی جا رہی. لاہور میں بھی ہم ہر جگہ جلسہ کریں گے, پرامن جلسہ کریں گے, قانون کے مطابق جلسہ کریں گے. یہ تحریک رکے گی نہیں. آپ صرف 8-10 دن اور رک جائیں. اگر آپ کو ہم نے یہ دکھایا نا کہ آپ نے کس قوم کو ہاتھ ڈالا ہے, تو آپ ہمارا نام بدل دیجئے گا. 10 دن کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ قوم ہوگی اور آپ ہوں گے. آپ کو لگتا ہے آپ نے الیکشن نہیں کرانا, آپ نے کہنا ابھی الیکشن لو 5 منٹ میں, آپ کی جان نہیں چھٹنی اس کے بغیر. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ میری آج کی سٹیٹمنٹ لکھ لیں, اگلے 2 ہفتوں کے بعد آپ ہمیں کہیں گے کہ جی الیکشن کس دن کرانا ہے, بدھ کو یا جمعرات کو کرانا ہے. الیکشن کراتے ہیں. اس لیے بندے کے پتر بنے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ آپ ہمیں مسل نہیں سکتے. ہمارے کندھوں کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے, عمران خان کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کھڑی ہے. آپ جو بھی سازش بنیں گے وہ واپس آپ کے منہ پہ آنی ہے. تو اس طرح کے کام نہ کریں جس سے آپ کو ہزیمت ہو. جو آپ الزام لگائیں گے اس کا ڈٹ کے آپ کو جواب دیا جائے گا, کیونکہ ہم نے 4.25 سال
اس قوم کے ایک ایک پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کے، درد لے کے، اپنا گھر سمجھ کے، اپنا کنبہ سمجھ کے میرے لیڈر نے اس کو خرچ کیا ہے. آپ کی طرح نہیں کیا، نہ مے فیئر میں فلیٹ بنائے ہیں، نہ کوئی اور چیزیں کی ہیں. اس لیے آپ جو اس طرح کی کردار کشی پہ اترے ہیں، اس سے آپ باز رہیے، اور ہم آپ کو اس کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے. آخری بات، ہماری ایم پی اے آسیہ صاحبہ، ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی طرف سے، ایک ایک شخص کا ہمیں پتہ ہے جس نے تشدد کا نشانہ بنایا، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کے اوپر تشدد کیا، وہ اس ٹائم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہ اس وقت کوما میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، سب کو پتہ ہے. اور جس طریقے سے اس سارے کام کو اگنور کیا گیا، نہ 62 کے اوپر کوئی ابھی تک فیصلہ آیا، نہ لوٹوں کے اوپر کوئی فیصلہ آیا، ہاتھ باندھ کے ہر جگہ پر انفیئر طریقے سے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی گئی. اس ہر چیز کو قوم دیکھ رہی ہے. اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کرنا ہے اس عوام نے. جب آپ عوام کے اوپر ایک حد سے زیادہ ظلم کریں گے تو عوام ریئیکٹ کرے گی. ہم اس ملک کے انٹرسٹ میں، ہم اس ملک کی بہتری کے انٹرسٹ میں، ہم آپ کی طرح نہیں ہے ذرا سے پاؤں جلے تو اپنے اداروں کو گالیاں دیں. ہم آپ کی طرح سے نہیں ہے کہ ذرا سے پاؤں جلے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں. ہم میکسیمم ریسٹرین کریں گے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. لیکن آپ ایک چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، عوام اس ساری بات پہ بہت غصے میں ہے. خدا کی قسم ہمیں خود ڈر لگتا ہے جتنی عوام غصے میں ہے. ہمیں ڈر اس بات کا لگتا ہے کہیں وہ ہماری بات ماننے سے بھی انکار نہ کر دیں. آپ نے اگر عوام کا غصہ دیکھنا ہے تو آج لاہور میں آئیں. آپ نے اگر عوام کا غصہ دیکھنا ہے تو پشاور کی فوٹیج دیکھیں، کراچی کی فوٹیج دیکھیں. یہ نہ ہو عوام ہمارے پوچھے بغیر پھر کسی کام پہ چل پڑے. تو اس حد تک ہمیں لے کے جائیں، عوام کو لے کے جائیں جس حد تک وہ ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہوں. جو ہو گیا وہ سب کو پتا کیا ہو گیا. آگے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں. ہم آپ سے کسی سے کوئی مراد نہیں مانگتے، ہم فری فیئر الیکشن مانگتے ہیں. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکورٹی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کر لی ہے، لیکن سر ایک چیز جو آج صبح ہی پرائم منسٹر آفس سے ریلیز کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑا نوٹس لیا عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کا. سر انہوں نے ایک تو مراسلہ لکھا تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو،